نعتیں اور تقریریں سننے کے لیے محمدی چینل 7 سٹار کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بند کر دیتا ہے ستویں دا پانی بھاوے تیرے بابا حسین کو پانی نہیں جی اگر ہوندا تے میں کوئی قربانی کر دیتا تو اکبر میرا 18 سالہ دا جوان پتر تو پھر اس باپ کو کچھ جڑا اس کربلا دے میدان دے وچ جدوں 18 سالہ دا جوان پتر پانی دا تقاضا پہ کرتا ہے باپ دے دل سے کی گزرتی ہے کی گزرتی ہے پہ اس دے دل سے کی گزرتی ہے پہ خدا دی قسم ہے سانو تے ایک کلمہ میری سوکھ آ گیا ہے سانو تے ماں دی گود دے وچ ساں تے ماں نے پڑھا دیتا پتر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صبح تے جاری ہو گیا مولوی کو مسجد سے گئے قرآن مل گیا لیکن یہ پتہ ہی بھی یہ قرآن ساڈے تک آیا کس طریقے دے نال ہے اس قرآن دے پیچھے اس دین بچاؤ دی خاطر میرے حسین نے کربلا وچ کی کچھ کیتا ہے پھر اس نام مصطفی دا محمدی اگر کوئی قرآن دی ایک ایت پڑھے نا تو کسی عالم تصور وچ خیال کیتا حسین فرمایا تو قرآن بچایا دین بچایا تے اپنا سارا کتبہ کو آج دے تینوں کی ملیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کڑی گلاں پہ کرتے ہو اگر میں عمر دیتا عسکر دیتا محمد دیتے قاسم عباس دیتے اتنے تان کو بند کر دیتے اگر قرآن بچایا اور میرے نانا محمد کا امتی قرآن کی ایک آیت پڑھنے میں محمد کی جوانی بھول جاتی ہے میں اصغر دی معصومیت بھول جاتی ہے اگر میرے نانا مصطفیٰ دا امتی کو قرآن دی ایک آیت پڑھتا ہے قرآن میں پیار کرو قرآن کو سمجھو کہ قرآن ساڑھے تک آیا کہ کس ذات نے پہنچایا ساڑھے آپ میرا دیران گرانے میں رضبہ کرنا حضرت شہزاد علی اکبر اپنے باپ امام حسین کو کہنے دے اندر تشریف لے گیا نے فرمایا طہور پانی میرے امام حسین علی مقام نے فرمایا پتر میرے کول پانی نہیں ہے حسین اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اڈی مارنا تے جناب والا زمین وچ پانی دا چشمہ بے زمزم جاری ہو جاتا ہے اے نواسا مصطفیٰ نے خدا دی قسم صبر کیتا ہے صبر استقرار کا مطالعہ کیتا ہے اگر میرے حسین اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کرتے تھے یا اللہ پانی دے اللہ رب العالمین دے کوثر دا کرکشن کربلا وچ پھٹ کر دیتا منگے ہی نہیں صبر کیتا ہے صبر دا مظاہرہ حضرت شہزاد علی اکبر نے فرمایا بہت پانی میرے امام حسین علی مقام نے فرمایا پتر میرے کول پانی نہیں میں بھی سنگیت پیاسا زبان دے لیے لکڑ بن چکی ہے حضرت امام حسین علی مقام نے اپنی زبان پر نکالی ہے فرمایا اے پتر اکبر اپنے باپ حسین کی زبان چوس لا میرے کول اور کوئی چیز موجود نہیں حضرت شہزاد علی اکبر نے اپنے باپ حسین کی زبان چوسی ہے جب زبان چوسی ہے فرماتے ہیں لگا جی میں حوض کوثر پہ پینا اپنے باپ کی زبان چوسی ہے حوض کوثر کا مزہ پایا پھر آپ کے ہوگی پھر جنہ ہے وہ تالا دام ہوگی انہاں یزیدیاں بھیڑا دے لگے نے انہاں دے نال جا کے جان کی دی نور صاحب پکاریا کہنے لگا کی پہ کر دے ہو طارق بن شیش دے کول گیا وہ جا کے کہنے لگا موسیٰ دی حکومت نہیں کو لے کے دیواں گا فرمایا جا اکبر دے نال جا کے جنگ کر تم پتہ ہی نہیں ہو جی اگر انہیں کھڑا جائے تو جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دے گا یہ دیا رگا وچ علی دا خون ہے فرمایا جا طارق بن شیش کہنے لگا اے ورسال مینوں یہ ہے کہ میں اپنا دین بھی خراب کر دواں پھر دنیا بھی نہ ملے موسیٰ دی حکومت بھی نہ ملے فرمایا پھر میرا کی بنے گا عمر صاحب نے اپنی انگوٹھی بطور نشانے کی فرمایا اے تو رکھ اپنے کول میں یزید دے کول تینوں موسیٰ دی حکومت لے کے دیواں گا جا اپنا ساتھ تو جدا کر دے جدوں تلوار لے کے بڑے نازک کمرا دے نال حضرت شہزادہ علی اکبر کے سامنے آئے حضرت شہزادہ علی اکبر نے صبر نہیں دیتا تلوار دے نال سر دے دا سیتا تو جدا کر دیا اس کا پتر آیا انہیں آ کے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے واسطے وہ آیا حضرت شہزادہ علی اکبر اس کے نارے جہنم کیتا تیسرا پتر آیا انہیں آپ نے مرزا ماریا آپ نے آپ نے مٹی بندہ پیسی تھی آپ نے تلوار کا وار کر کے سر تن تو جدا کر دیتا آپ نے کی جڑے سب کو یزیدی کافر کے نارے جہنم کیتے پھر تعالیٰ ہونے واسطے اپنی بابا حسین دے خیمے میں چاہے حضرت امام حسین علیہ مقام میں فرمایا پتر کینے آیا ہے حضرت شہزادہ علیہ اکبر نے فرمایا بابا پانی حضرت امام حسین علیہ مقام نے فرمایا پتر میرے کول پانی نہیں حوض کوثر کا جام پی
جناب حضرت نے ایک پر بابا اٹھ جا کر پانی کی بوند مل جاتی تھی یہ نماز اور حق پرستی کا مزہ چکھا دیتا انہوں دس دیتا یزیدیت کی ہے اور حسینیت کی ہے اور بابا بالکل پانی نہیں آپ میرا دیدار اگرام میں حضرت شہزادہ نے پر تلوار لے کے میدان کارزار کے اندر نکلے ہیں تلوار پہ چلانے بڑا بڑا شاہ سوار محکم ابن نوفل آپ نے محکم ابن طفیل ابن نوفل حضرت شہزادہ نے اکبر کے سامنے آیا کر بلا دے میدان میں آپ نے کئی دستے لے کے نال آیا کہ فوجی لے کے آیا حضرت علی اکبر نے انہوں نے فنار جہنم کیتا انہوں نے وصل جہنم کرنے کے بعد آپ تلوار پہ چلانے نے خیمے دے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام بیٹھے نے دل دے اندر خیال آیا حسین تیرا 18 سالہ کا جوان پتر اس کربلا دے میدان دے وچ لڑدا پیا ہے دسے تیرے پتر دا طریقے انداز جنگ کیے تیرا پتر لڑدا کیویں پیا اوندا انداز جنگ کیے حضرت شہزادہ علی اکبر تلوار پہ چلاتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے وچ باہر نکلے نے پتر دی کارکردگی ویکھن دے واسطے پتر دی جنگ ویکھن دے واسطے حضرت علی اکبر نے حسین کو ویکھیا کہ جناب والا جلدی نال دوڑ کے اپنے باپا دے قدماں وچ آ گئے نے جدوں قدماں دے وچ آئے نے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا پتر بس کی آ گئی حضرت علی اکبر دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے آپ فرماتے نے بابا کوئی پتھر مارے کوئی تیر مارے میں کہندا کہندا ہاتھ روکا پتھر میرے اتے او بجدیاں بابا ایک تیر دیاں چھ لوکاں سلام کہنا پھوپھی زینب تائیں جدیاں لٹیاں گئیاں سب چھوڑا یہ توڑ کتے سب عید چکیتے یہ نزال مکوفیاں لوگا حضرت علی اکبر جناب والا کربلا کے میدان میں تلوار کمار دینے اچانک جناب والا ابن نمیر نے ایک نیزہ ماریا جڑا شہزادہ علی اکبر کے سینے وچوں پار ہو گیا آپ گھوڑے دی زین تو زمین تے ڈگے نے یہ جناب والا ہوراں جڑیاں نے چیخن لگ پیاں فرشتے جڑے نے وہ جنت دے وچوں باہر آ گئے ہر پاسے قرآن مچ گیا چیخن پکار پہ گئی لوگوں نے دیکھو تسی کون آ جڑا زمین تے آ کے ڈگا کوئی کہنے لگا حسین دے دل دا ماں پارا سی فرمایا نا لوگوں نا اے حسین دے دل دا ماں پارا سی لیکن قرآن دا بھی سی پارا سی جڑا زمین تے ڈگا ہے قرآن دا پارا ہا میں جڑا زمین تے آ گیا جدو جناب والا حضرت شہزادہ علی اکبر پر آپ زمین تے آئے نے کافراں نے انہاں یزیدیاں نے حضرت علی اکبر دے لاش تے ٹکڑے کر کے یہ جناب والا اون دے تے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیتے ہیں جدو گھوڑے دوڑانے شروع کیتے نے انہوں ساتھ نے للکار کے فرمایا حسین اپنے اکبر دی بھی لاش لے جا حضرت امام حسین علیہ مقام نے جدو کا رسمی جلدی نال دوڑ کے آئے کہ کافر جڑے نے لاش تے گھوڑے پہ دوڑاتے نے جلدی نال دوڑ کے آپ یہ جناب والا ایک لوکھڑے وال جاندے نے دوسرے وچوں آواز ہوندی ہے بدان مجھے پکڑنا جدو اس وال جاندے نے ادھروں آواز ہوندی ہے بدان مجھے پکڑنا حضرت امام حسین علیہ مقام نے یزیدیاں کو للکاریا سارے دوڑ گئے نے حضرت امام حسین نے اپنی چادر اتاری ہے کہ جناب والا کربلا دی اس دھرتی تے اپنی چادر بچھا دیتی ہے حضرت شہزادہ نے اکبر دے ٹکڑے اس چادر وچ اکٹھے کر کے کڈ پا دیتی ہے جدوں کڈ پائی اٹھانا چاہتے نے اٹھی نہیں جاتی آپ دی اکھاں وچ اترو آ گئے نے اٹھائی کھلے جاتی اج تصویر دے ہوئے صبح بلایا کہ انہوں نے میرا حسین اللہ چھوڑ کے تھک چکیا ہے کدے جناب والا قاسم دی لاش کدے محمد دی کدے عباس دی کدے کسے جانسار دی لاش ڈھوڑو کی حضرت حسین تھک چکے نے لاش دی کڈڑی پڑنی ہے اٹھانا چاہتے ہیں اٹھائی نہیں جاتی آپ نے اکبر کو خاطب ہو کے فرمایا پتر اٹھیا کیوں نہیں جانا ہے بلا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولاکن لا
سرور فرمایا پتر اٹھیا کیوں نہیں جانے حضرت اکبر دی لاش وچوں آواز آئی ہے بابا کچھ دیر ٹھہر جاؤ مینوں اٹھان دے واسطے میرا دادا علی جناب محمد پہ ہوندے نے فرمایا میرا دادا علی تے میرا نانا محمد پہ ہوندے نے اٹھان دے واسطے حضرت امام حسین علیہ السلام نے لاش اٹھائی خیمے وچ لے کے گئے نے حضرت علی اکبر کی لاش خیمے وچ رکھی کوہرا مچ گیا حضرت بی بی شہربانو بھی روندی ہیں حضرت بی زینب جڑی اصل بے ہوش ہو گئی ہیں جدوں ہوش آیا کہ حضرت سیدہ زینب اپنے پتر اپنے بھتیجے حضرت علی اکبر کی زلفاں سواری ہوئی ہیں رکوع رکوع ہوئی ہیں چہرے تو اکھاں دے وچوں اتھرو نے اور جناب والا حضرت علی اکبر اپنے بھتیجے نوں یوں کہندے نے وفادار بھتیجے بول تا صحیح وے میں چوم نماز لبے زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد لانے اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری حضرت شہزادہ امام حسین علیہ مقام شہزادہ نے پر کچھ دیروں تو بعد کہ جناب والا لاش اٹھا لیا ایکو جنا کہ جناب والا زین العابدین بیمار معصوم اس گھر پیچھے نال جاتا کوئی اپنے تھانے نال کربلا کہ جناب والا اس دھرتی دے قبر بنائیے اپنے ہتھی اپنا پتر 18 سال دا جوان ہو چکے ہیں اس قبر دے اندر رکھ کے کہ جناب والا ڈھیری بنا دیتی ہے اور کربلا دی زمین نو مخاطب ہو کے اللہ دی بارگاہ دے وچ جناب والا اپنا دامن چھڑ کے دکھا دیتا ہے فرمایا مولا ویکھ لا تیرے حسین کو ہن کچھ بھی نہیں رہا سب کچھ تیری بارگاہ دے وچ سپرد کر دیتا ہے کربلا دی زمین کو مخاطب ہو کے آ گیا 18 سال کی یہ دولت ہے حسین کی اب تیرے سپرد ہے یہ امانت حسین کی سب کچھ ایک کربلا کی زمین میں سپرد کر دیتا دوستان محترم کربلا کے اندر جو واقعات جنہیں پیش آیا بچہ جان ہے اور ہر بھی پتہ ہے کہ صرف وہ افسوس اتنا محرم دنیا میں وچ نہیں بلکہ سارا سال دل کے اندر ہمیں حسین رکھنا چاہیے محبت حسین رکھنی چاہیے اگر پنجتن کی محبت ہے تو سمجھ ایمان سلامت ہے اگر انہوں کی محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں پھر تیری نمازاں نہیں تیرے روزے نہیں تیری زکاتاں نہیں تیری حجاں نہیں کچھ بھی نہیں قبول ہے خدا کی قسم ہے خدا نبی کی بارگاہ دے وچ یہ سارا کچھ دے کے جنت کی قیمت حسین ادا کر دیتی ہے کہ جنت مالک بڑو مل خرید لی ہے مل خریدی ہے وہ بارش میں جنت دے ہن جیندے دل وچ پیار ہویا وہ حکم کی جنت نصیب ہونی ہے جیندے دل وچ حسین کی محبت نہیں وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا اللہ کی بارگاہ وچ دعا ہے بارک کرنا محبت کی توفیق فرما اللہ